اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں MQM کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سب کو بتاتے رہے ہیں، وفاقی حکومت سے لے کر وفاقی اداروں سے لے کر پاکستان کے ضمیر تک کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1970 کے اپنے ایجنڈے جس کے تحت اس نے پاکستان کو دو لخت کیا تھا، اس پہ کمال مہارت کے ساتھ سیاست بھی کر رہی ہے اور منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے. آج اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ٹنڈو العیار میں بانیان پاکستان کی بیٹیوں، ہماری ماؤں کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے اور لاٹھی چارج کی جا رہی ہے. یہ کیسا المیہ ہے، یہ کیسا قانون ہے کہ کل ایک مہاجر نوجوان کو، MQM کے کارکن کو کمرہ عدالت میں پولیس کے تعاون، مددگاری اور سہولت کے ساتھ بہیمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. نام نہاد قوم پرست دراصل جو قوم فروش ہیں اور کسی خاص مقصد کے تحت ان کی آبیاری کی گئی تھی. ان کا ٹاسک یہ تھا کہ سندھ میں آباد، مستقل آباد دو قومیوں یعنی سندھیوں اور مہاجروں کے درمیان غلط فہمیاں، نفرت اور فسادات کی کیفیت اور حالت میں رکھا جائے سندھ کو. تو کیا نظام انصاف پاکستان کا ہمیں بتائے گا کہ جس کے بیٹے کو اس بہیمانہ انداز میں مار دیا گیا، کیا پاکستان کے اندر مہاجر ماؤں پر یہ پابندی ہے کہ اپنے بچوں کی موت پر نوحہ خوانی نہ کر سکیں؟ آہو بقا کی پابندی ہے ان گھروں کے لیے جہاں سے جنازے اٹھتے ہوں؟ اگر رحمان اور عدالتیں ہمارے معاملے میں لا تعلق ہیں تو کیا چوراہے، روڈ، فٹ پاتھ واحد راستہ نہیں رہ جاتا جہاں پر بیٹھ کے اپنے ظلم کی داستان تو لوگوں تک پہنچائی جا سکے؟ جن کا نوجوان بیٹا مارا گیا ہے کمرہ عدالت میں، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے دوستوں کو، اس کے جنازہ اٹھانے والوں کے گھروں پر رات بھر پولیس اور وفاقی ادارے چھاپے مارتے رہے ہیں. کل خود پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد سے پولیس کی ایک چوکی پر آگ لگائی گئی ہے اور اس کی FIR بھی MQM کے کارکنان اور ذمہ داران پہ ڈالی گئی ہے. 6 معصوم بچوں کا واحد کفیل، 6 معصوم بچیوں کا واحد کفیل، اپنے گھر کو پالنے والا خلیل الرحمان کو حوالے سے ہم پہلے بھی پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں کہ اس کی جان کو پولیس اور پولیس کے مددگار اور قوم پرست اور قوم پرستوں کے مددگار پولیس، ان کی مدد سے ہمیں ڈر ہے کہ اس کے خلاف اس کو قتل کرنے کی سازش کی جائے گی. آج جو بات ہم نے کہی تھی وہ کل صحیح ثابت ہوئی ہے. ہمیں بتا دیں، وزیر اعظم پاکستان ہمیں بتا دیں کہ جو کچھ 50 سال سے ہو رہا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، جس طرح گزشتہ 10 سال سے غیر اعلانیہ پابندی ہے MQM پر، اس کے انصاف کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو پھر ہم اپنا فیصلہ خود کریں.
کوئی یہ جواب دے گا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے قتل کی معاونت کی ہے، جو قتل کر کے گرفتار ہونے کے علاوہ جو لوگ بھاگے ہیں، ان کے گھروں پہ کتنے چھاپے مارے گئے؟ کیا پاکستان کا آئین اور قانون اس طرح کے بہیمانہ واقعے کے بعد آواز بلند کرنے کو دہشت گردی قرار دیتا ہے؟ کیا احتجاج، اس طرح کے واقعات پہ احتجاج کرنا دہشت گردی ہے؟ اس آہو بقا پر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے خلاف دہشت گردی کی ہے، FIR کاٹی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ سندھ پولیس اس واقعے میں مکمل طور پر ملوث ہے۔ اب آج کے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں، ذوالفقار کا نام سندھ پولیس ہے۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم اور ڈکیتیوں میں نوجوانوں کو جو مارا جا رہا ہے، لٹنے والے آپ کے ہیں، مارے جانے والے آپ کے ہیں دوسرے اینڈ پر۔ یہ کئی سال سے ہم کہہ رہے ہیں اور اب پھر بتا رہے ہیں، سندھ سانحے کی طرف سانحہ تو ہو ہی چکا ہے، اس کا انکشاف باقی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں تقریباً 22-23 یا اس سے بھی زیادہ لوگ جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے لوگوں کو، نہ پولیس اس شہر کی ہے، نہ ڈاکو اس شہر کے ہیں، اور سندھ حکومت ان کے درمیان تعاون اور مددگاری کا، فیسیلیٹیشن کا، سہولت کاری کا ایک ادارہ بن کے رہ گیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، 50 سال کی داستان کے بارے میں ہم آپ کو بار بار بتاتے رہے ہیں کہ تاریخ تو گواہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی قیادت، ماضی کی اور آج، اس کا پاکستان اور پاکستان سے اس کی حب الوطنی بار بار سوالیہ نشان بنتی رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ان 50 سالوں میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، میں اس کی دوبارہ ترتیب میں جانا نہیں چاہوں گا۔ کوٹا سسٹم تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور ایک چھوٹا سا ناانصافی اور میرٹ کے قتل کا ایک نسخہ تھا، لیکن لسانی بل سے لے کر اور بار بار کے سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہونے والے نوجوانوں کے قتل، ماورائے عدالت قتل، تاریخ کا حصہ ہے۔ اس 14 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے اور سندھ کے شہری علاقوں کو لوٹ لیا ہے۔ میں پاکستان کے ضمیر سے، وفاق سے، اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی وہ وجوہات بتائی جائیں، ہمیں بھی سکھایا جائے کہ کیا یہ کون سے قومی مفاد میں ہے کہ اس طرح کی ایک ملک دشمن جماعت کو، پاکستان کو پالنے والے شہر کراچی پر مکمل اس کے زیر تسلط اور اس کے تمام وسائل کو لوٹنے، رشوت کا بازار گرم کرنے کی مکمل چھوٹ اور آزادی ہے۔ جس طرح 2013 میں بلدیاتی نظام لایا گیا،
سندھ کے اندر پھر 2021 میں اس میں ترامیم کی گئی. باقی جماعتیں تو کر رہی ہوں گی دھرنا. ایم کیو ایم پہ تو بینر لگانے پر بھی پابندی ہے. ادارے پولیس اتنی محنت کر کے ہزاروں بینرز میں سے تلاش کرتے ہیں کہ کون سے ایسے بینرز ہیں جو ایم کیو ایم کے لگے ہوئے ہیں, اس کو بڑے محبت سے اتار لیا جاتا ہے. شہر کی دیواریں ہر طرح کے نعروں سے, اشتہارات سے بھری ہوئی ہے. ڈھونڈا جاتا ہے مائکروسکوپ لگا کے, ٹیلیسکوپ لگا کے, کہاں پر ایم کیو ایم نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہوا ہے. اس کو وائٹ واش کیا جاتا ہے. اگر ایم کیو ایم پر پابندی ہے تو ایم کیو ایم کو عدالت میں بھی لے جائیے اور مکمل پابندی لگا دیجیے. کیا پاکستان کا ضمیر, وفاقی حکومت نے سندھ کے شہری علاقوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور لا تعلق ہے؟ تو ہم بھی بتائیے, ہم بھی آپ سے لا تعلقی کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں. خالد مقبول صدیقی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹڈوالہ یار میں خواتین پر شیلنگ اور لاٹھی چارج ہو رہا ہے. المیہ ہے کہ ایم کیو ایم کارکن کو بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا. نام نہاد قوم پرستوں کا مقصد غلط فہمیاں اور نفرت برقرار رکھنا ہے.